کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد الجود والكرم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے آخر میں بریلی شریف سے آئے ہوئے ہمارے خصوصی مہمان شیخ الادب حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر قادری رضوی صاحب قبلہ کا خطاب ہونا چاہیے تھا، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے میرا معمول یہ ہے کہ کسی جگہ پر پروگرام میں ایک سے زیادہ اگر خطیب ہوتے ہیں تو میں اپنے لیے شروع کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ آخر میں مجمع اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ سننے سنانے کا مجاز نہیں رہتا ہے، تو میں خود اپنے لیے یہ سوچتا ہوں کہ شروع میں گفتگو کر کے ختم کیا جائے۔ تو پھر میں نے دل میں سوچا کہ ابھی شروعات ہے اور حضرت ہی کا اصل خطاب ہو جائے تو وہ اور بہتر ہے، تو بس اسی نیت سے میں خاموش رہا۔ بہت کچھ آپ حضرات نے سماعت کیا۔ آج کی یہ جو محفل ہے وہ عزیزم حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالامین صاحب قبلہ، عبداللطیف صاحب قبلہ، ان کی جو کل نکاح کی تقریب ہونے والی ہے اس سلسلے میں حصول برکت کے لیے آج کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر کی برکتیں نکاح کرنے والے جوڑے کو عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور دل کی گہرائی سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ بیانات وغیرہ آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، جمعہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، لیکن یہ کہ جو کچھ بھی سنا اس کا صحیح معنوں میں فائدہ اور اثر یہ آپ کی کوششوں سے ہی ظاہر ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کہ سنتے رہیں اور عمل کا کوئی جذبہ نہ رہے، یا یہ کہ سننے کے بعد اسے اپنی زندگی میں عملی صورت میں شامل کرنے کی کوشش نہ کریں، تو بیانات تو ہوتے رہیں گے، کتاب و سنت کی باتیں تو سنتے رہیں گے،
لیکن مقصد جو ہونا چاہیے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ چند باتیں نکاح کی تقریب کے حوالے سے اور ذمہ داریوں کے حوالے سے کہ موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے عرض کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کے ماحول میں جو نکاح کی تقریبات ہوتی ہے، شادیاں ہوتی ہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلے کے وقت میں رشتے نکاح میں جڑنے کے بعد جو بہتر زندگی گزارتے تھے، تو آج کے ماحول میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں اختلاف و انتشار یہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا۔ کہیں پر مرد کی طرف سے کمزوریاں ہیں، کہیں پر لڑکی کی طرف سے کمزوریاں ہوتی ہے، اور جس کی بنیاد پر حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ کئی خاندان یہ تباہی اور بربادی کے شکار ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ جب بھی کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کوئی منصب دیا جاتا ہے، تو اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ صلاحیت ہونی چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے، اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، تب جا کر وہ کسی منصب کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسکول کا اگر پروفیسر ہے تو پروفیسر اگر ایسے کو بنا دیا جائے کہ جو انگوٹھا چھاپ ہے، کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، کالج کے لڑکوں کو اگر اس کے حوالے کر دیا جائے گا تو آپ مجھے بتائیں وہ بچوں کا مستقبل خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں کہ جس کے حوالے آپ نے کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروفیسر کسے کہا جاتا ہے۔ یا یہ کہیے کہ جیسے بھی آپ کے سامنے خطاب فرمایا مولانا طاہر القادری رضوی صاحب نے کہ یہ شیخ الادب ہے منظر اسلام بریلی شریف میں، اگر ان کی جگہ پر کسی اور کو شیخ الادب کے منصب کے اوپر بٹھا دیا جائے اور کہیں کہ عربی ادب آپ بچوں کو پڑھائیں، اب اس کا حال یہ ہے کہ اردو پڑھنا نہیں جانتا ہے، اور شیخ الادب اگر بنا دیں گے تو حال کیا ہوگا؟ یہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، ان کے مستقبل کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اب آپ اس چیز کو جب سمجھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو عہدہ اس کو دیا جاتا ہے کہ جسے اپنے عہدے کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، یا جسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس عہدے کا حق یہ کیسے ادا کیا جائے، تب جا کر کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے۔ اب آج تقریباً 90% سے زیادہ مسلمانوں میں نکاح کا جو تصور پایا جاتا ہے یا شادی کے حوالے سے ماں باپ کے دل کے اندر جو خیال ہوتا ہے یا نوجوان نسل جو سوچتی ہے وہ کیا ہے کہ بچہ جوان ہو گیا جلدی سے اس کی شادی کر دی جائے، لڑکی جوان ہو گئی جلدی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہ جوان ہو گیا اور جس لڑکا یا لڑکی کا آپ نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آنے والے وقت میں وہ جو ذمہ داریوں کو اٹھائے گا یا جس منصب کا مالک بنے گا، کہ مثال کے طور پر شادی ہونے کے بعد اولاد پیدا ہونے پر ایک مرد کو باپ کہا جاتا ہے
عورت کو, لڑکی کو ماں کہا جاتا ہے. اب ماں باپ کا جو منصب ہوتا ہے تو اس منصب کو دیے جانے کے لیے ہمارے پاس آخر کون سی تیاری ہوتی ہے؟ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف جسمانی خواہشات کی تسکین ہے؟ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا ہے؟ کم سے کم اتنا سوچیں کہ دنیا کے اندر اگر ٹیچر بننا ہے اور دنیا کا عہدہ اگر چاہیے تو کئی سال کی تعلیم ملنے کے بعد وہ اس عہدے کے لائق بنتا ہے. تو وہ آپ کی لڑکی, ہماری بچیاں جو شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد ماں کے منصب کے اوپر 1 سال بعد, 2 سال بعد یا چند سال کے بعد جب ماں کے منصب کے اوپر فائز ہوگی, اور یہ وہ عظیم منصب ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, یعنی جنت یہ ماں کے قدموں تلے ہوا کرتی ہے. اب اتنا بڑا منصب یہ آپ کی لڑکی کو ملنے والا ہے. آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے خاندان کی بچیاں ایسی ہے جسے اس عہدے کی ذمہ داری کے بارے میں احساس پایا جاتا ہے, جسے نکاح کے مقصد کے بارے میں احساس پایا جاتا ہے؟ یا جن لڑکوں کی اگر شادی کر دی جاتی ہے تو باپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ باپ کا مقام اور مرتبہ, بلکہ یہ کہیے کہ ماں باپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تھا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک, یعنی وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہے, وہ دونوں تیرے لیے دوزخ بھی ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی ماں باپ اگر راضی ہو جائیں تو اولاد کے حق میں جنت ہے, اور ماں باپ اگر ناراض ہو جائے تو اولاد کے حق میں دوزخ ہے. یہاں تک کہ باپ کا منصب اتنا بڑا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام کے پر ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فحافظ علی الباب او زیہ, یعنی باپ یہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہوتا ہے. تو اگر چاہے تو اس کی حفاظت کر, تو اگر چاہے تو اس کو ضائع کر دے, تو اگر چاہے تو اس کو برباد کر دے. اب آپ سوچیں کہ جس کو بارگاہ رسالت سے یہ کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے, اور باپ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ باپ یہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہوتا ہے. اب ایک طرف دروازہ ہے, ایک طرف ماں کے قدموں تلے جنت ہے, لیکن آج کے جوڑوں کو اگر جمع کر دیا جائے, آج کے نکاح کرنے والے لڑکی اور لڑکے کو جمع کر دیا جائے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں پر محبت کی باتوں کے علاوہ, عشق کی باتوں کے علاوہ, مستقبل کے اندر خواہشات کی تکمیل کے علاوہ وہاں پر ذمہ داری کا احساس نظر نہیں آتا ہے. اور جب نکاح کرنے والے کو اپنے منصب کے حق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, اولاد ملنے پر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس اولاد کے حوالے سے میری ذمہ داریاں کیا ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ جس کو منصب کے حق کا احساس ہی نہیں ہے تو آنے والے وقت میں بہتر زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرے میں ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہو جائے تو اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو نوجوان نکاح کرنے کے لیے جاتا ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر نکاح کے مقصد کو سمجھے. نکاح کے مقصد کو سمجھنے کے ساتھ آنے والی زندگی میں اولاد کے حوالے سے ذمہ داریاں کیا ہے اس کے حوالے سے سوچے. ورنہ یاد رکھیں کہ جسے باپ بننے کے بعد بھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے, جسے ماں بننے کے بعد بھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے, تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں پھر اس کی نسل کے اندر ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اگر جوان بھی ہو جائے تو ان سے پورا محلہ پریشان ہوتا ہے, وہ اگر بڑے بھی ہو جائے تو جدھر سے گزرتے ہیں لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں. دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا تو بچے تو جانور بھی پیدا کیا کرتے ہیں. کمال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے تجھے تو اولاد عطا فرمائے تو اپنے منصب کا حق ایسے ادا کرے کہ وہ اولاد دوزخ سے آزاد ہو جائے, جنت میں داخل ہو جائے. اور یقین جانو اگر منصب کا حق
ادا کرتے ہوئے اگر آپ نے ایسا کیا تو انشاءاللہ یہ نسل وہ ہوگی کہ دنیا میں رہے گی تو دنیا میں بھی تمہاری عزت کا ذریعہ ہوگی، اور میدان محشر میں اٹھو گے تو میدان محشر میں تمہارے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرے، اور موجودہ وقت میں شادی کے اندر اور عام طور پر جس طرح کے حالات ہیں تو حالات ہمارے لیے اتنے زیادہ ابتر ہو چکے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کئی معاملات تو ایسے ہیں کہ شاید اب اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، شاید اسے اب گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اور خرافات اتنے زیادہ، یعنی نکاح کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے نا کہ نگاہوں کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، آدمی زنا سے بچیں، شرم و حیا اختیار کریں۔ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا، لیکن آج اللہ ماشاءاللہ آپ زیادہ تر اگر شادی کی تقریب کو دیکھیں گے تو وہاں پر بے حیائی کے راستے ایسے نظر آتے ہیں کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہمیشہ پردے کی پابندی کرنے والی ہے نا، تو ان کے لیے بھی جیسے معاذ اللہ گھر والوں کی طرف سے راستہ کھل جاتا ہے کہ شادی کے 3 دن ہے نا تو بے پردہ گھوم پھر لو، بعد میں تو پردہ کرنا ہی ہے۔ یہاں تک کہ پردے کی سختی جو شوہر کرواتا ہے وہ بھی گھر کے اندر شادی کے تقریب کے معاملات میں کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں اپنی بہو اپنی بیوی کو بے پردہ کر دیتا ہے۔ اور آج کے حالات میں ہمارے سامنے جتنے بھی معاملات کھڑے ہوتے ہیں خاص کر کے عورتوں کے حوالے سے، تو یقین جانے یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بے غیرتی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اندر شادی کے ماحول کو اس طور پر کر دیا گیا کہ آج کے ماحول میں عورتوں کے لیے شادی کے مخصوص جوڑے ہوتے ہیں، یعنی منڈپ کے نیچے آئے گی تو کون سا جوڑا پہننا ہے، بازار کے اندر جانا ہے تو کون سا جوڑا پہننا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ عورتوں کا جو بہتر لباس ہوتا ہے، عورتوں کا شریعت کے دائرے میں رہ کر سجنا اور سورنا جو ہوتا ہے، وہ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام کے اوپر تحریر فرمایا کہ وہ عورتیں جو زیورات یا شریعت کے دائرے میں رہ کر سجنا سورنا کرتی ہے، لیکن کس کے لیے کرتی ہے؟ اپنے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے، منڈپ والوں کے لیے نہیں، بازار والوں کے لیے نہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے آپ کو شوہر کی رضا کے لیے سنوارتی ہے، زیورات وغیرہ کا استعمال کرتی ہے، تو امام احمد رضا نے فرمایا کہ شوہر کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا اس عورت کے حق میں نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، اس عورت کے حق میں نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ بولیے کس کے لیے سجنا ہے؟ شوہر کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ شوہر اگر گھر پہ آئے نا تو بال کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، شوہر اگر گھر کے اوپر آ جائے تو لباس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہی شوہر اگر کہیں کہ بیگم چلو بازار جانا ہے تو اب تیار ہونے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، شادی میں جانا ہے تو اس کی تقریب کے لیے شاندار سے شاندار جوڑا ہوتا ہے، تو کیا ایک سوال ذہن کے اندر نہیں آتا ہے کہ یہ بہتر لباس تو پہنتی ہے وہ شوہر کے لیے پہنتی ہے یا منڈپ والوں کے لیے پہنتی ہے؟ یہ زیب و زینت جو کی جاتی ہے وہ شوہر کے لیے ہے یا بازار والوں کے لیے ہے؟ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے بہتر لباس اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے گھر میں پہنا جائے، سب سے بہتر لباس اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے گھر میں پہنا جائے،
اور باہر نکلیں تو ایسا لباس ہونا چاہیے کہ غیر مردوں کی نظریں تمہاری طرف مائل نہ ہو، غیر مرد کی نظر تمہاری طرف اٹھے نہیں، لیکن ہم نے پورا الٹا معاملہ کر دیا۔ اس لیے دوستو اس چیز کو یاد رکھ کر چلے کہ بالخصوص موجودہ وقت میں لڑکیوں کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں پائی جاتی ہے، اگر ان ذمہ داریوں کے بارے میں ہم نے غور نہ کیا، ان ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر ہم نے نہ سوچا، تو آج جتنے حالات ہمارے لیے خراب ہے نا، اگر ہم عملی میدان میں نہ آئے تو آنے والے وقت میں اس سے کئی گنا زیادہ حالات ہمارے لیے ابتر ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ لڑکیوں کے کلچر کے معاملے میں، ان کے پردے کو لے کر جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کی طرف سے طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ میں چند باتیں بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ لڑکیوں کے معاملات میں آج جتنی آزادی پائی جاتی ہے اور لوگوں کے ذہن میں بھی جو آزادی جم چکی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عقل مند ہو گئے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عقل والے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی دنیا میں عقل مند آیا ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہ عقل مند آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر کسی کو عقل عطا فرمائی ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور پھر ہمارے آقا نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، اس بات کو یاد رکھ کے چلے کہ مخلوق کے اندر ہمارے بارے میں سب سے زیادہ اگر کوئی بھلائی کا چاہنے والا ہے، یعنی ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے بھائی بہن سے زیادہ، دوست و احباب سے زیادہ، استاد سے زیادہ، اگر تمام لوگوں سے زیادہ اگر ہماری کوئی بھلائی چاہنے والا ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب ہمارے آقا سب سے زیادہ عقل والے ہیں، ہمارے آقا سب سے زیادہ خیر خواہی چاہنے والے ہیں، تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا مل کر اگر قانون مصطفیٰ کے خلاف بولے، اگر فرمان مصطفیٰ کے خلاف بولے، تو ایک مسلمان اس کی طرف اپنے ذہن کو نہیں لے جاتا ہے، اپنے دل کو نہیں لے جاتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کی عقلیں مل جائے اور کوئی فیصلہ کرے تو وہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن زبان مصطفیٰ سے جو بات نکل جائے وہ نہ کبھی غلط تھی نہ کبھی غلط ہو سکتی ہے، اور اسی کے اوپر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ایک مسلمان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج بہت زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا کسے کہا جاتا ہے؟ آپ شادیوں میں بھی دیکھیں گے جینز پینٹ وغیرہ، ٹی شرٹ وغیرہ، بہتر سے بہتر موبائل دے دینا، یہ تمام چیزیں اتنی عام ہو گئی کہ اب تو محلے کے اندر جو اپنی لڑکی کو لڑکے کو بہتر سے بہتر موبائل دے دیتا ہے نا، تو باپ فخر سے سیدھا تانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے ہم تو اپنی لڑکی سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ میری لڑکی کو 40,000 کا موبائل دے دیا گیا۔ اگر جینز پینٹ دے دیا جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اپنی لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں، اور میں اپنی لڑکی کے اوپر جو قربانیاں دیتا ہوں کوئی اور باپ نظر نہیں آتا ہے۔ تمام حضرات غور سے سنیں، عمل کی کوشش کریں، اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ دیکھیے کہ ہم اپنی لڑکیوں سے کتنی بھی زیادہ محبت کریں نا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ سے جتنی محبت کرتے تھے، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ امام الانبیاء اپنی شہزادی سے اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ فاطمہ کو اپنے جسم کا حصہ قرار دیا، فاطمہ کی رضا کو اپنی رضا قرار دیتے ہیں، فاطمہ کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ سیدہ فاطمہ کہ جس کو امام الانبیاء اپنے جسم کا حصہ کہتے ہیں، ان کی رضا کو اپنی رضا کہتے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنی شہزادی کے لیے کس چیز کو پسند کیا اور اس چیز کو پسند کر کے قیامت تک کے غلاموں کو اس بات کا درس دیا کہ اے میرے امتیوں، لڑکیوں کے ساتھ سچی محبت کسے کہا جاتا ہے، لڑکی کے ساتھ سچی محبت کسے کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی شہزادی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اپنے ایک صحابی کو لے کر اپنی شہزادی کی عیادت کے لیے جب تشریف لے گئے، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے دروازے کے اوپر دستک دی اور ساتھ میں ارشاد فرمایا میرے ساتھ فلاں صحابی بھی ہے جو تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ اندر سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کپڑے کی کمی کی بنیاد پر میں مکمل طور پر پردے کا اہتمام نہیں کر سکتی۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ کوئی مجبور نہیں ہے بلکہ مختار کائنات کی شہزادی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لختی جگر ہے۔ آپ اگر چاہتی تو جنت سے آپ کے لیے جوڑا نازل ہو جاتا، لیکن سیدہ کو قیامت تک کی مسلمان عورتوں کے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، اور آئیڈیل جب بنایا گیا تو امت کے اندر غریب عورتیں بھی پائی جاتی ہے، مالدار بھی پائی جاتی ہے، درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والی بھی پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت دروازے کے باہر سے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، اور جب چادر مبارک عطا کی سیدہ نے مکمل طور پر پردہ کیا، اس کے بعد ہمارے آقا گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادی کے لیے پردے کو اتنا زیادہ پسند کیا تو کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے پردے کو پسند کریں؟ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں؟ اور پھر یہ کہ جس زمانے میں پردے کا اتنا اہتمام کیا، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ زمانہ کون سا ہے؟ وہ زمانہ خیر القرون ہے۔ کون سا ہے؟ جسے بہتر زمانہ ہمارے آقا نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ، اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ۔ اب آپ سوچیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بہتر زمانے میں جب اپنی شہزادی کے لیے پردے کو پسند کرتے ہیں، تو آج ایسے ماحول میں کہ جس ماحول میں 5 سال کی بچیاں محفوظ نہیں، جس ماحول میں 7 سال کی بچیاں محفوظ رہی، جس ماحول کے اندر لڑکیوں کو رشتہ دار کے ذریعے ہی پریشان کیا جاتا ہے، تو کیا ایسے حالات اور ماحول میں اس زمانے سے کئی گنا زیادہ پردے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے؟ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر پردے کا اہتمام کرواتے ہیں تو ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہوگی، اور اگر اہتمام نہیں کروانا ہے، اگر اہتمام نہیں کرنا ہے، تو پھر عزت جانے پر چیخنا چلانا بند کر دیں، عزت جانے کے اوپر باپوں کے چکر لگانا بند کر دیں۔ کیوں کہ جب آپ فرمان مصطفیٰ کے خلاف عمل کریں گے، جب آپ شریعت کے قانون کو توڑیں گے، تو یقین جانے اس کا نقصان تو ہوتا ہے، اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ لہذا دوستو، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی لڑکیوں کے لیے پردے کا انتظام کریں، پردے کا اہتمام کریں، اور اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ جب بہتر زمانے میں اتنا زیادہ اہتمام ہوا تو آج تمہارے لیے کون سی گنجائش پائی جاتی ہے؟ اور ایک بات عرض کروں کہ پردے کے حوالے سے تو کہ آج اصل میں کالج کو اہمیت بہت زیادہ دی گئی، کالج کو اہمیت بہت زیادہ دی گئی، اور اہمیت اتنی زیادہ دی گئی، اور اس میں نوجوانوں کا کم رول نہیں ہے، کیونکہ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں نا تو دیکھنے سے پہلے ہی پوچھتے ہیں کہ ڈگری لڑکی کے پاس کیا ہے، یعنی وہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے، متسلب سنیہ ہے کہ نہیں ہے، باقی جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں، اس کی ڈگری کیا ہے، اس کی ڈگری کیا ہے، اور کالج کے حوالے لڑکیوں کو کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے
کہ کالج کے حوالے جو لڑکیوں کو کیا جاتا ہے، تو آج کالج کی خرابی سے کون واقف نہیں ہے؟ آج کالج کی خرابی سے کون واقف نہیں ہے؟ حال یہ ہے کہ اگر ایسی کالج میں بھی لڑکیوں کو بھیج دے، کھل کر چند باتیں سن لیجئے، کہ ایسی کالج میں بھی اگر لڑکیوں کو بھیج دینا کہ جس جگہ پر صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہے، تو امام اہل سنت کا ایک جملہ یاد آتا ہے جس میں امام اہل سنت نے فرمایا کہ عورتوں کو جب کانچ کی شیشی کہا گیا نا، تو کانچ کی شیشیاں آپس میں بھی ٹکرائے گی تو نقصان تو ہونا ہی ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک جگہ پر لکھا کہ کانچ کی شیشیاں جو ہوتی ہے نا، وہ آپس میں بھی اگر جمع ہوگی ٹکرائے گی تو نقصان تو ہونا ہی ہے۔ اور آپ نے بہت کچھ اس کے نقصانات بیان فرمائے، خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس جگہ پر جس کالج میں آپ بھیجتے ہیں، تو آج حالات ایسے ہیں کہ اگر لڑکیوں کے درمیان بھی بھیجا جائے نا، تو مسلمانوں کے حوالے سے ماحول اتنا زیادہ بگڑ گیا ہے کہ اگر آپ کی بچی نقاب کے ساتھ اگر کالج میں جائے نا، تو وہاں پر ہزاروں لڑکیوں کو کھجلی ہوتی ہے کہ اس کا نقاب اتارا کیسے جائے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کا نقاب اتارا کیسے جائے؟ اگر نقاب اتر گیا تو وہاں پر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ سر سے دوپٹہ کیسے اتارا جائے۔ سر سے دوپٹہ اگر اتر گیا تو وہاں پر دوسری عورتوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کھلا لباس پہنتی ہے، چست لباس کب آ جائے۔ چست لباس اگر آ جائے تو پھر فکر یہ ہوتی ہے کہ شارٹ کٹ کہاں سے آ جائے۔ شارٹ کٹ آ جائے تو پھر وہاں پر زنا کے مزے اور زنا کی لذتیں اور رات کی عیاشیوں کے حوالے سے بتانے والی ہزاروں لڑکیاں ہوتی ہے۔ میں آپ سے ایک سیدھا سا سوال کرتا ہوں، برا مت لگائیے، اللہ نے بچی مجھے بھی دی ہے، آپ کی بھی بچیاں، اللہ ہم سب کی بچیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، سیدہ کا صدقہ عطا فرمائے کہ بچی میری ہوگی یا آپ کی ہوگی، جوان ہوگی تو خواہش تو ہوگی نا۔ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے اور میرے سامنے مولانا بیٹھے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور کھانا کھا کر کہیں ارے امجدی صاحب کھانا بہت اچھا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے وقت میں میرے نفس کا کنٹرول میں رہنا یہ کتنا مشکل ہوگا نا، کیونکہ بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہی ہے، اور ایسے وقت میں کھانے کے مزے کو، اس کی لذت کو بیان کیا جاتا ہے، تو کیا ایسے وقت میں بھوک کو برداشت کرنا اور مشکل نہیں ہو جائے گا؟ اب ہماری لڑکیوں کو کالج کے حوالے جو کیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ لڑکیاں پائی جاتی ہے جو پیسوں کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے، بوائے فرینڈ کے ذریعے زنا کے مزے لیتی ہے، اور صبح میں آنے کے بعد اگر تیری بچی کے سامنے بیان کرے گی تو کیا ہماری لڑکیوں کے اوپر زنا کا خطرہ پیدا نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہماری لڑکیوں کے اوپر حرام کاری کا خطرہ پیدا نہیں ہو جائے گا؟ لیکن یہ کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ آج کے وقت میں نوجوان اگر شادی کرنے جاتا ہے تو لڑکی سے ڈگری کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ میدان محشر میں یہ کالج کی ڈگریاں کام نہیں آئے گی، میدان محشر میں اگر کوئی ڈگری چلے گی تو وہ سیدہ فاطمہ کی ڈگری کام آئے گی۔ میدان محشر میں اگر اٹھیں گے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اگر کہہ دیا کہ یا الہ العالمین یہ میری کنیزہ ہے تو اسکول میں قدم بھی نہ رکھا ہوگا تو جنت میں داخل ہو جائے گی، اور اگر سیدہ نے کنیزہ ماننے سے انکار کر دیا تو تو بی اے کروا لے، ایم اے کروا لے، پورے شہر میں، پورے صوبے میں تیری لڑکی اگر فرسٹ نمبر پر آ جائے، اخبار میں تصویر بھی چھپ جائے، گورنمنٹ کی طرف سے عہدہ بھی مل جائے، بہت بڑا مال بھی مل جائے، پورا شہر کہے کہ اس نے عزت کو بڑھایا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ تمام میڈل ملنا میدان محشر میں نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے ذمہ داری تو یہ ہے کہ آج کا نوجوان اگر نکاح کرے تو وہ دنیا کی ڈگری دیکھ کر نہیں، سیدہ کی کنیزہ ہے یا نہیں ہے اسے دیکھ کر نکاح کرے، اور اس بنیاد پر کہ سیدہ کی کنیزہ ہے اگر اسی بنیاد پر نکاح
کرے گا تو آنے والی نسلیں بھی پاکیزہ ہوگی، خوشحال زندگی بھی ہوگی، اللہ یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا اور میدان محشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ کہ ایک خاص پوائنٹ کی بات، جو لڑکیوں کو، یا ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ لڑکوں کو بھی اسکول میں کیسے بھیجے ایک سوال ہے، یعنی طرح طرح کے قانون اصول آتے جا رہے ہیں جس میں کفریہ باتیں بھی ہوتی ہیں، شرکیہ باتیں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے، ہمارے لیے سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان کی حفاظت ہے، سب سے اہم کوئی چیز ہے تو ایمان کی حفاظت۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ بغیر دنیاوی تعلیم کے زندگی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، تو ہمارے بزرگوں نے کیا ناکامی والی زندگی گزاری ہے؟ سبھی تو کامیاب نظر آتے ہیں، ایسے کامیاب نظر آتے ہیں کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے نا وہ یہاں پر بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کون سی دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس تھی، لیکن ایک کامیاب زندگی گزاری، سچے غلام مصطفیٰ بن کر جیے اور دنیا سے اسی کے ساتھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ لیکن یہ کہ آج جو کالج کے حوالے لڑکیوں کو کیا جاتا ہے، تو میری ایک بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ کالج میں لڑکیوں کو بھیجنے کے لیے آخر کس طرح ان کو بھیجا جاتا ہے، میری یہ سمجھ سے باہر ہے۔ سمجھ سے باہر کیوں ہے کہ ایک بہت بڑی دلیل تو یہ کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری فرما دیا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ آپ جانتے ہیں نا، ارے بولیے، آپ جانتے ہیں نا، عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ اب یہ جو روکا گیا نا، تو کیا وہاں پر کوئی حرام کام ہوا تھا اس لیے روکا؟ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی حرام کام ہوا؟ حرام کام ہوا نہیں، فتنے کا خدشہ پیدا ہوا، اندیشہ پیدا ہوا۔ تو اندیشہ پیدا ہونے پر فاروق اعظم روکتے ہیں، یہ پوائنٹ یاد رکھیں، اندیشہ پیدا ہونے کے اوپر فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد سے روکا۔ اب وہ مسجد جسے روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر سب سے پسندیدہ جگہ ہے نا روئے زمین کی تو وہ مساجد ہے۔ کیا ہے؟ یعنی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس مسجد میں آنے سے روکا۔ اور پھر مسجد بھی وہ جسے مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے، مسجد بھی وہ جسے مسجد نبوی شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس زمانے کی نیک عورتیں، کیونکہ وہ بھی تو خیر القرون ہے نا، کہ ہمارے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد ساتھ والا۔ تو وہاں پر تو لاکھوں نیک جہاں پر پائے جاتے ہیں، تو ایک کے بارے میں ہم شک بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی غلط ہوگا۔ اور وہ فاروق اعظم کی حکومت یا تو صحابہ کرام ہے یا تو تابعین کی جماعت ہے۔ جماعت کا اہتمام بھی ایسے کہ پہلے مرد حضرات ہے، آخر کے اندر عورتیں ہیں، عورتیں نکل جائیں اس کے بعد مرد نکلتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں ہونے کے باوجود سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر جگہ میں اور سب سے اہم عبادت کے لیے عورتیں آتی تھی، تو فاروق اعظم نے روک دیا۔ تو وہاں کوئی حرام کام نہ ہوا تھا، وہاں پر کوئی بہکانے والا نہیں تھا، وہاں پر کوئی ایسی باتیں کرنے والا نہیں تھا جو دین سے دور لے جانے والا ہو۔ پھر بھی فاروق اعظم نے جب فتنے کے خوف سے روک دیا، تو آپ مجھے بتائیں کیا آج کی کالجوں کی فضیلت یہ مسجد کے برابر ہے؟ جس جگہ پر لڑکیوں کو بھیجتے ہیں آج کی کالج کی فضیلت کیا مسجدوں کے برابر ہے؟ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے تو کیا وہ علم اتنا زیادہ اہم ہے؟ جب نہ وہ بہتر جگہ
نہ وہ علم بہتر ہے. اور ایسے حالات میں کہ جب ہزاروں بہکانے والے پائے جاتے ہیں تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب فاروق اعظم نے حرام کام نہ ہوا فتنے کے خدشے سے جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تو آج کون سی کالج ایسی ہے جہاں پر عشق کے محبت کے عیاشی کے چرچے شہر میں نہیں ہوتے ہیں؟ آج کون سی کالج ایسی ہے جس میں حرام کاریاں نہیں ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھ کر چلے کہ آج جو مسلمانوں کو کہا جاتا ہے نا کالج میں آؤ تو پردہ اتار کے آؤ، یہ کر کے آؤ، وہ کر کے آؤ، ارے ہم یہ کہتے ہیں فاروق اعظم نے جو طریقہ ہم کو عطا فرمایا، ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ ہم کو عطا فرمایا ہے نا، تو میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا ایک قدم کافروں کے تمام منصوبوں کو فیل کر دے گا. ایک قدم آگے بڑھاؤ، یعنی یہ کہتے ہیں ان کی لڑکیوں سے عیاشی کریں گے، ان کی لڑکیوں کے ساتھ فلاح کریں گے، شادیاں کریں گے. ارے میں یہ کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے 100% مسلمان سوچ لے کہ ہم کو اپنی لڑکی کو بنانا ہے تو سیدہ کی کنیزہ بنانا ہے. اگر یہ سوچ لے اور اپنی لڑکیوں کو اگر نیٹ سے دور کر دے، اپنی لڑکیوں کو موبائل سے دور کر دے، اپنی لڑکیوں کو کالج سے الگ کر دے، پوری دنیا چیختی رہے، قسم خدا کی لاکھوں کفار مل کر بھی ہماری بچی کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، ہماری بچی کی عظمت پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو قربانی دینا پڑے گا. بے وقوفوں کی وادی میں زندگی گزاریں گے نا، کچھ ہونے والا نہیں. یعنی آپ یہ سوچیں کہ میں تو موبائل بھی دوں گا، نیٹ بھی چلائے گی اور میری بچی تو اپنے زمانے کی راویہ بصریہ ہوگی. یہ بے وقوف بن کے زندگی گزارنا ہے. آپ یہ سوچیں کہ میری لڑکی تو کالج بھی جائے گی اور نوٹ بک کے نام کے اوپر بوائے فرینڈ بھی بنائے گی، لیکن یہ کہ میری لڑکی کا دل تو اتنا پاکیزہ ہوگا نا کہ زنا کا خیال کبھی نہیں آئے گا، گناہ کا خیال کبھی نہیں آئے گا. تو یاد رکھیں یہ احمقوں کی وادی میں زندگی گزارنا ہے. اور اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ اگر آپ نے لڑکیوں کے حوالے سے اپنے عہدے کا حق ادا نہ کیا نا تو یاد رکھنا کل میدان محشر میں اولاد تو برباد ہوگی، لیکن اس کی بربادی کا ذمہ دار باپ کو بھی مانا جائے گا، اس کی بربادی کا ذمہ دار ماں کو بھی مانی جائے گی، اس کے بربادی کا ذمہ دار بھائی کو بھی مانا جائے گا. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اور ہماری کوئی بھی تقریب ہو، ہر مسلمان اپنے اوپر لازم کر لے کہ ہم چاہے گھر چلائیں، چاہے مدرسہ چلائیں، چاہے مسجد چلائیں، چاہے کاروبار کریں، چاہے سفر کریں، چاہے اندھیرے میں رہیں اجالے میں رہیں، ہم سب پر لازم یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں. اور جو بندہ ایسا ہوگا کہ گھر چلائے گا تو شریعت کے مطابق، جو بندہ ایسا ہوگا کہ اولاد کی تربیت کرے گا شریعت کے مطابق، جو بندہ ایسا ہوگا کہ مسجد کا متولی ہوگا تو مسجد چلائے گا شریعت کے مطابق، جو بندہ ایسا ہوگا کہ گاؤں کا رہبر ہوگا گاؤں چلائے گا شریعت کے مطابق. تو یقین جانے شریعت کے مطابق جب آپ عمل کریں گے تو اللہ رسول کی رضا حاصل ہوگی، اللہ رسول کی رضا حاصل ہوگی تو یہاں پر بھی آپ کامیاب ہوگے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہوگے. اس لیے اپنی زندگی کو ایسے گزاریں. اور آخر میں ایک بات عرض کر دوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ جو لڑکا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے اور انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے، انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ بھائی لڑکا لڑکی دونوں کا سنی ہونا یہ شرط ہے. ہاں سنی ہونا یہ ضروری ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو صرف سنیت نہیں بلکہ اس میں بھی یہ دیکھا کہ جو سب سے زیادہ دیندار ہو دین ہی کی بنیاد پر نکاح کریں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت میری بچی کے لیے بہت سے نوجوانوں کے رشتے آتے ہیں، اہل ایمان میں سے بہت سے نوجوانوں کے رشتے آتے ہیں، تو میں اپنی لڑکی کے لیے کسے پسند کروں، کس لڑکے کو پسند کروں؟
تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ان نوجوانوں میں جو سب سے زیادہ دیندار ہو اسے اپنی لڑکی کے لیے پسند کر۔ ان نوجوانوں میں جو سب سے زیادہ دیندار ہو نا اسے اپنی لڑکی کے لیے پسند کر۔ اور اس کا فائدہ بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ اگر دین کی بنیاد پر لڑکے کا انتخاب ہوگا نا تو حال اور معاملہ یہ ہوگا کہ اگر تیری لڑکی میں کوئی عیب بھی اگر ہوگا نا تو وہ تیری لڑکی پر خوف خدا کی بنیاد پر ظلم کرنے سے بچے گا، ظلم کرنے سے بچے گا۔ آپ سوچیں کہ آج کے وقت میں جو عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ نارمل بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ شوہر کی طرف سے طلاق کا جملہ کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں کہیں لڑکیوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں تو کہاں پر ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم دین ہی نہیں ہوتا ہے، دینداری سے بہت دور ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی جگہ پر آپ دیکھیں کہ آپ علماء کرام کی شادی کی تقریب کو دیکھیں اور علماء کرام کے نکاح کو اگر دیکھیں گے نا تو جاہلوں میں جتنی زیادہ طلاقیں ہوتی ہے نا اس کے مقابلے میں علماء میں آپ کو 2% بھی نظر نہیں آئے۔ علماء میں نے خود دیکھا، علماء میں 2% بھی نظر نہیں آئے گی، جہاں پر جاہلوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ پنچ کو بٹھانے کے بعد دونوں طرف سے لوگوں کو بٹھانے کے بعد صلح کروائی جاتی ہے۔ وہاں پر حال یہ ہوتا ہے کہ علماء کی جو شادیاں ہوتی ہے تو شاید زندگی میں کسی پنچ کو بیچ میں آ کر کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ کیوں نہیں کرنی پڑتی ہے؟ جب شریعت کا علم آپ کے پاس ہوگا نا تو ہمارے پاس اپنی غلطیوں کو دور کرنے کا سب سے آسان راستہ، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم میں جب بھی جو بھی جہاں بھی اختلاف پیدا ہو تو اپنے اختلاف کو شریعت مطہرہ پر پیش کریں اور شریعت نے اس اختلاف کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو دل سے لگا لے، اتحاد بھی پیدا ہوگا، شریعت پر عمل کا ثواب بھی عطا کیا جائے گا، اتحاد بھی پیدا ہوگا اور شریعت مطہرہ پر عمل کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ لہذا دوستو اپنی نسلوں کی حفاظت کریں اور اپنے لڑکیوں میں، اپنے لڑکوں کے اندر ان کی ذمہ داریوں کے احساس کے بارے میں ان کے اندر احساس پیدا ہو، اس کے لیے کوشش کریں۔ آج ہمارے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آپ دیکھیے، اور حقیقت میں افسوس تو ہوتا ہے نا، حقیقت میں افسوس تو ہوتا ہے کہ لڑکا داڑھی نکالتا ہے شادی کے لیے اور لڑکیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جوان ہو گئی تو باپ تو داڑھی والا ہے لیکن بے شرمی کے ساتھ باپ کو یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے تو داڑھی منڈا ہی پسند کرنا، اور داڑھی والا باپ مولانا سے یہ کہتا ہے کہ مولانا میں کیا کروں، بولے کہ لڑکی ہی داڑھی منڈے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میں کیا کروں؟ تو کیا اس میں تمہارا قصور نہیں ہے؟ 18 سال تک گھاس کاٹ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ 18 سال شادی کی عمر ہوئی، اس کے دل میں ہیرو کی محبت پیدا ہو گئی، سنت مصطفیٰ کی محبت پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی جب بھی پریشانیاں آئے گی تو پریشانیوں کا حل کس کے ذریعے مانگنا ہے؟ غوث اعظم کے ذریعے مانگنا ہے جو خود داڑھی رکھتے تھے۔ پریشانیاں اگر آئے گی تو غریب نواز کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا ہے، پریشانیاں آئے گی تو علماء کے پاس جانا ہے، پریشانیاں آئے گی تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور جملہ اولیاء کرام، یہ سب کے سب اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والے تھے، اور ان کے ذریعے جب پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تیرے گھر میں 18 سال کی لڑکی ہو گئی، وہ داڑھی مونڈے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اس نبی کی سنت پر عمل کرنے والے سے اگر نکاح کرنا نہیں چاہتی تو اس کا معاملہ یہی ہے کہ تو نے باپ ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ کیوں کہ اس سال میں ٹی وی یا یہ نیٹ یا موبائل کے ذریعے وہ لڑکیوں کے دل میں ہیرو کے خد و خال تو پیدا ہو گئے، لفنگوں کے خد و خال تو پیدا ہو گئے،
لیکن یہ کہ غوث اعظم کے غلاموں کی محبت ان کے دل میں نہیں آ پائی، اولیاء کرام کی سچی محبت نہیں آ پائی، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے؟ لہٰذا بہتر ماحول بنائیں، لڑکیوں کو ان کی ذمہ داری کے احساس کے بارے میں بتائیں، لڑکوں کی صحیح تربیت کریں، اور صحیح معنوں میں اگر لڑکا اور لڑکی نکاح کے مقصد کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ رشتہ جو ہوگا تو اس خاندان میں بھی امن و سکون ہوگا، اس کے ذریعے جو آنے والی نسلیں ہوگی انشاءاللہ وہ نسلیں بھی یہاں اور آخرت میں عزت اور سرخروئی کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی شادی کرنے والے جوڑے کو محبتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں جنہوں نے ازدواجی زندگی کو گزارا، اللہ تبارک و تعالی تمام بزرگوں کی ازدواجی زندگی کی محبتوں کا صدقہ نکاح کرنے والے کو عطا فرمائے۔ بولنے کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام، روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، جس نے یہ محفل سجایا، جو یہاں سننے کو آیا، جس نے جو کچھ بھی سنایا، سب پہ ہو رحمت کا سایہ،